أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن پاک میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بتایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دین ہے جو قیامت تک چلے گا. اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد ہیں ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. 1,24,000 سے زیادہ ہیں. عام طور پہ مشہور یہ ہے، ورنہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,40,000 تھے. تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں، اور ان صحابہ اکرام کی شان اور ان کا عادل ہونا اور ان کا فاسق نہ ہونا اور ان کا صاحب ایمان ہونا اور ان کا صاحب تقوی ہونا اور ان کا مخلص ہونا اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہونا اور ان کے اخلاص کا مقام بہت اونچا ہونا، یہ سب چیزیں قرآن پاک نے کھول کے بیان کر دی ہیں، اور ان کے حالات ہمیں معلوم کرنے کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور تھوڑی نہیں بہت کثرت سے بیان کی ہیں. ویسے تو انبیاء علیہ السلام کا مقام اونچا ہے، بعد کے لوگ سارے مل کے کسی ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن قرآن پاک نے جیسے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شانیں بیان کی ہیں، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی شانیں بیان کی ہیں، کیونکہ یہ صحابہ واسطہ ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان میں. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی شانیں بیان کی ہیں عمومی طور پہ، کسی کا نام لیے بغیر بھی.
بہت سارے کیا ہے عمومی طور پہ تمام صحابہ کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن چند ایک صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی ہے، اور ان کے فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے۔ اس لیے اگر کسی صحابی کی الگ سے نام لے کے فضیلت نہ ہو تو قرآن پاک میں جو صحابہ کے فضائل آئے ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحابہ کے فضائل آئے ہیں، ہر صحابی اس میں شامل ہے، اگرچہ اس کا نام لے کے الگ سے کوئی فضیلت نہ بیان کی گئی ہو، لیکن چند صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی امیر المومنین سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیجئے، حساب کی تعلیم دیجئے، اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں، اس لیے صحابی ابن صحابی، صحابی کے بیٹے ہیں اور خود بھی صحابی ہیں۔ کافروں کے قریش والے جو مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے تو ان کا سردار تھا ابو جہل، لیکن غزوہ بدر میں قریشیوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، تو پھر قیادت حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ فتح مکہ تک حضرت ابو سفیان جو ہے وہ قیادت کرتے رہے، کافروں کی قیادت کرتے رہے، اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان وہ قیادت کر کے مسلمانوں کی مخالفت میں احد کے مقام پر بھی آئے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر بھی جو ایک متحدہ محاذ مسلمانوں کے خلاف بنا تھا اس کی سربراہی بھی انہوں نے کی ہے، اور وہ آئے ہیں۔ اور غزوہ احزاب کے بعد تو پھر مکے کے لوگ مدینے پہ دوبارہ چڑھائی نہیں کر سکے، لیکن ان مواقع پہ ان کے گھر کے جو افراد ہیں اور بعد میں صحابی بنے ہیں، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے صاحبزادے، اور دوسرے صاحبزادے تھے اس کا نام یزید تھا۔ یزید دو ہے، ایک حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں جو معروف ہے زیادہ، اور ایک حضرت معاویہ کے بھائی تھے یزید۔ تو یہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں اور لیکن ان کے والد کے پاس مسلمانوں کی مخالفت کی سرداری تھی، اور وہ احد میں اور خندق کے موقع پہ آئے بھی ہیں، غزوہ احزاب میں آئے بھی ہیں، لیکن ان دونوں موقعوں پہ ان کے دونوں صاحبزادے ابو سفیان کے حضرت یزید میں وہ صحابی کو کہہ رہا ہوں، وہ دوسرے یزید کو نہیں کہہ رہا میں یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس موقع پہ بھی اپنے والد کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت مقام دیا، اور حضرت ابو سفیان کی خواہش تھی کہ میرے اس صاحبزادے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کاتب بنا لے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب بنا لیا. ایک بدتمیز آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ سفارشی بھرتی ہے. تو یہ لفظ بول کے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے نازیبہ بات کہہ دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اپنی مرضی سے بھی کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی حقی ہو سکتی ہے، نہ حق نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی سفارش ہی کرے. بہت سے موقعوں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے چہیتوں کی سفارش کو بھی تسلیم نہیں کیا. جہاں آپ کی مرضی نہیں تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتوں کی سفارش کو بھی تسلیم نہیں کیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آخری بیماری تھی، تو اس بیماری کے موقع پہ حضرت جب نماز کے لیے نہیں آ سکے تو فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابو بکر آگے کھڑے ہوں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے اور ان کی جگہ جو کھڑا ہوگا تو اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے کھڑے ہونے کو. اس لیے کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ کو بھی لایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، تو آپ کے مصلی پہ جب کھڑے ہوں گے تو وہ روتے رہیں گے، ان سے نماز پڑھائی نہیں جائے گی، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں وہ نماز پڑھا دیں. اور یہ بات ذرا اصرار کر کے کہی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج میں سے ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں. 23 یا اس کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. خلفائے اربعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. بلکہ ایک روایت حضرت معاویہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ترتیب سمجھائی کہ با کو اس طریقے سے واضح کر کے لکھو، لمبا کر کے لکھو، سین کے دندانے جو ہے وہ واضح کر کے لکھو، اور میم کو بڑا کر کے لکھو، اور اسی طریقے سے لفظ اللہ خوشنما کر کے لکھو، رحمان اور رحیم کو اس طریقے سے لکھو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے امی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا آپ کو سکھا دیا تھا. آپ لکھنا جانتے تھے تبھی تو سکھا رہے ہیں نا. آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ حضرت معاویہ کو بتایا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کے بھی کاتب تھے، تبھی تو قرآن پاک کے لکھنے کا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. ایک صاحب کو یہ کہنے لگے کہ حضرت معاویہ کاتب تو تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن کاتب وحی نہیں تھے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھواتے تھے اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے تو تبھی وہ لکھتے تھے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ وہی ہے. وہ قرآن آپ کی زبان سے نکلے وہ بھی وہی ہے، اور کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو وہ بھی وہی ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا. اور حضرت معاویہ پہ اعتماد کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شام کا جو علاقہ ہے
یہ شام کا علاقہ، یہ جو صوبہ تھا اس حضرت عمر کا، یہ زیادہ حساس تھا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ منظم طور پہ مسلمانوں کے مقابلے پہ آ گیا تھا، اور یہ رومیوں کے زیر اثر تھا، اس لیے رومی دوبارہ اس علاقے پہ دوبارہ قبضہ بھی کر سکتے تھے، یہاں چڑھائی بھی ہو سکتی تھی، اس لیے ایسے آدمی کو یہاں گورنر بنانا چاہیے جو صاحب تدبیر ہو، جو بہادر ہو، جو چکنا اور چوکس ہو۔ چنانچہ پہلے اس کو امیر بنایا حضرت معاویہ کے بھائی یزید کو، ان کا انتقال ہو گیا تو ابو سفیان نے پوچھا کہ اب کس کو امیر بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اب میں یزید کو، اب معاویہ کو بناؤں گا۔ تو کہا کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ ایک ہی خاندان کے یہ آدمی جو ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ضروری ہے کہ ایک ہی خاندان کے جو افراد ہیں انہی میں سے ایک بھائی فوت ہونے کے بعد دوسرے بھائی کو بنا دیا جائے؟ فرمایا کہ میں جانتا ہوں زیادہ بہتر۔ اور حضرت معاویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مزاج، یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، منافقوں کے نام بتائے تھے ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن راز تھا۔ اب کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ راز بتاؤ، لیکن حضرت عمر جیسا ذہین آدمی اس سے فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ کوئی جنازہ آتا تھا نا، کہتے تھے دیکھو اس میں حضرت حذیفہ آئے یا نہیں آئے، اگر وہ آئے ہوں تو آ جاتے تھے، اگر وہ نہ آئے ہوں تو حضرت حذیفہ کے وہ علم جو راز تھا، اس راز سے راز کھولے بغیر فائدہ اٹھا لینا۔ تو ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ میں نے جو مختلف صوبوں میں گورنر لگائے ہوئے ہیں ان میں کوئی منافق بھی ہے؟ یعنی منافقوں کے نام نہیں پوچھے، ان میں کوئی منافق بھی ہے؟ انہوں نے سوچ کے کہا جی ہاں ایک ہے۔ آگے نام نہیں پوچھا کیونکہ آگے پھر راز کی بات آ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز فرمایا۔ حضرت عمر نے غور کر کے ایک گورنر کو تبدیل کر دیا، تبدیل کرنے کے بعد پھر عرصے بعد دوبارہ پوچھا ان سے کہ اس وقت تو کوئی میرے گورنروں میں منافق نہیں، کہنے لگے اب کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جس پہ اعتماد کرے، پھر خلیفہ راشد بھی ہیں جن پہ اعتماد کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو سب سے زیادہ جو حساس صوبہ تھا، اس حساس صوبے کا گورنر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگایا ہے۔ پھر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر کے انتقال کے بعد 12 سال کے قریب خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رہی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو اس پہ برقرار رکھا۔ یہ چار خلفائے راشدین میں سے دو کا اعتماد جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کا اور حضرت علی کا اختلاف رہا، اور یہ اختلاف اجتہادی اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی وجہ سے جنگوں تک بھی نوبت پہنچی ہے۔ اور اجتہادی اختلاف میں ہر فریق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، ان کے اجتہاد کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ مجتہد تھے، ان کا مجتہد ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تسلیم کیا۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ مجتہد ہے۔ تو ان کا مجتہد ہونا جو ہے وہ حضرت ابن عباس نے بھی تسلیم کیا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود بھی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد
حضرت حسن 6 ماہ خلیفہ رہے، اور ان 6 ماہ کے بعد حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ یہ تیسری اہم شخصیت کا ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے یہ تیسری اہم شخصیت ہے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے ہی رسول اللہ اپنے نانا کی امت کو کسی ارے غیرے کے حوالے نہیں کر سکتے، ان پہ اعتماد تھا تو ان کے حوالے کر سکتے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری زندگی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے ہیں، تو جتنا حضرت علی کا مزاج شناس حضرت حسن ہو سکتے ہیں اتنا کوئی اور مزاج شناس نہیں ہو سکتا حضرت علی کا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن نے جو فیصلہ کیا ہے اور حضرت معاویہ پہ اعتماد کیا ہے یہ ان کا ذاتی بھی ہے، رائے بھی ہے، اور ان کی ذاتی رائے ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب گیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں پہ کھیلا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ کھیلا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمر پہ سوار ہوئے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں اپنی ذات میں بھی۔ لیکن ان کی رائے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بھی شامل تھا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی ہے تو اس صلح کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے پہلے۔ تو حضرت حسن بچے تھے، مسجد میں آ گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ممبر پہ اپنے ساتھ ان کو بٹھا لیا اور فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں، عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ تو آج جو ہے نا وہ ہمارے بھائی جو پنجتن پاک کا زیادہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ پنجتن پاک میں سے بھی حضرت حسن کا نام کم لیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت معاویہ سے بیعت کر لی تھی اس لیے پسند نہیں کرتے ان کو زیادہ، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو کام حضرت حسن نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی توثیق پہلے فرما گئے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریفیں فرمائی ہیں، اور ان کے خلافت کے زمانے کو، امارت کے زمانے کو باقی صحابہ اکرام نے ہمیشہ پسند کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے حضرت معاویہ جیسا سردار نہیں دیکھا۔ کہا کہ حضرت عمر سے بھی بڑھ کر سردار تھے، ہمیں حضرت عمر کی شان زیادہ بڑی ہے، لیکن جو سرداری کی شان حضرت معاویہ میں تھی نا وہ کسی اور میں نے نہیں دیکھی۔ تو بڑے بڑے صحابہ اکرام نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اس لیے کسی کی بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلافات کا تعلق ہے، دونوں مجتہد تھے، لیکن حضرت معاویہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد صواب تھا، درست تھا، اور جو ان کے مقابلے میں کبار صحابہ آئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان لوگوں کے یہ اپنے اجتہاد میں خطا پہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف ضرور کیا ہے، جنگ بھی کی ہے، لیکن حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا، ان کی شان کو وہ تسلیم کرتے تھے اور ان کی خلافت کے استحقاق کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اختلاف کسی اور مسئلے میں تھا، خلافت کے مسئلے میں ان کا اختلاف نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔